بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادتیں نسلوں کا پتہ بتاتی ہیں۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو کسی وجہ سے پھانسی کا حکم دیا، اور جب قید خانے میں سے قیدی کو لایا گیا تو اس سے مرنے سے پہلے آخری خواہش پوچھی گئی۔ قیدی نے کہا، میں کیونکہ ایک اچھے گھرانے سے ہوں، لہٰذا مجھے اعلیٰ نسلی گھوڑوں سے پھانسی لگایا جائے۔ اس زمانے میں پھانسی کے تخت پر چڑھا کر گھوڑوں سے باندھ کر گھوڑوں کو دوڑایا جاتا تھا۔ اس طرح پھانسی کی سزا ہوتی تھی۔ خیر، گھوڑوں کو لایا گیا تو قیدی بول اٹھا، ان میں ایک گھوڑا تو نسلی ہے پر ایک نسلی نہیں ہے، لہٰذا میری آخری خواہش مکمل نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے گھوڑوں کے مالک کو بلوایا اور پوچھا، کیا یہ بات سچ ہے؟ گھوڑوں کے مالک نے جواب دیا، بالکل، ایک اصلی نسل کا گھوڑا ہے، لیکن دوسرے گھوڑے میں گدھے کا ملاپ شامل ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر قیدی سے پوچھا، تمہیں کیسے یہ بات پتہ چلی کہ ایک گھوڑا نسلی ہے اور ایک نسلی نہیں؟ قیدی نے کہا، جو نسلی گھوڑا ہے وہ بڑے آرام سے کھڑا تھا، جبکہ دوسرا گھوڑا جو گدھے کے ملاپ کا ہے وہ گدھے کی طرح کبھی ادھر ٹانگ مار رہا ہے، کبھی ادھر منہ پھیر رہا ہے، کبھی اچھل کود کر رہا ہے اور کبھی بیٹھ جاتا ہے، جس سے مجھے علم ہوا کہ دوسرا گھوڑا نسلی نہیں۔ بادشاہ قیدی کی دانائی اور سوچ سے بڑا متاثر ہوا اور قیدی کی پھانسی منسوخ کر کے اپنے وزیر سے کہا، اس کی ایک روٹی میں اضافہ کر دیا جائے۔ کچھ دن بعد بادشاہ کے دربار میں ایک سونار 2 ہیرے لے کر حاضر ہوا اور بادشاہ کو کہا، اگر آپ کی رعایا میں سے کوئی یہ بتا دے کہ ان میں کون سا ہیرا اصلی اور کون سا نقلی ہے، اور اس اصلی اور نقلی ہیرے میں فرق بتا دے، تو میں آپ کو دونوں ہیرے انعام میں دے دوں گا۔ بہت سے لوگوں سے پوچھا مگر کوئی مکمل جانچ نہ کر سکا۔ بادشاہ کے دماغ میں قیدی کا خیال آیا۔ بادشاہ نے اس کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ سپاہی قید خانے میں سے قیدی کو لے کر حاضر ہوئے اور قیدی کو ہیرے جانچ پڑتال کے لیے دیے گئے۔ قیدی نے کچھ ہی لمحوں میں بتا دیا کہ ایک ہیرا اصلی اور دوسرا نقلی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ قیدی نے کہا کہ اصلی ہیرا رگڑنے سے کبھی گرم نہیں ہوتا، جبکہ نقلی ہیرا رگڑنے سے گرم ہو جاتا ہے۔ سونار نے وہ دونوں ہیرے بادشاہ کو انعام میں دیے اور چلتا بنا۔ بادشاہ قیدی کی دانائی اور سوچ پر بہت زیادہ خوش ہوا اور سپاہیوں سے ایک اور روٹی بڑھانے کا حکم دیا۔ دوپہر کو جب سپاہی قیدی کو ایک اور روٹی اضافے کے ساتھ دینے آئے تو قیدی نے کہا، بادشاہ بھی کسی لانگری کا بیٹا ہے۔ سپاہیوں نے قیدی کی یہ بات بادشاہ تک پہنچا دی۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ قیدی کو دربار میں حاضر کیا جائے، اور قیدی جب دربار میں حاضر ہوا تو اس سے اس بات کی وضاحت مانگی گئی۔ قیدی نے بادشاہ کو اپنے خاندان کے بارے میں کسی سے پتہ کروا لو۔ بادشاہ کی سلطنت میں سب سے ادھیڑ عمر شخص کو ڈھونڈا گیا اور اس سے بادشاہ کے آباء و اجداد کے بارے میں پوچھا گیا۔ ادھیڑ عمر شخص نے بتایا کہ یہاں اس بادشاہ سے پہلے اس کا باپ بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ بننے سے پہلے لانگری تھا، کیونکہ اس بادشاہ سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اس کا اپنا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس بادشاہ نے اعلان کیا تھا، کوئی ایسا شخص جو میری رعایا کو بھوکا نہ مرنے دے، میں اس کو اپنی جگہ بادشاہ بناؤں گا۔ تو آپ کا باپ لانگری تھا اس دربار کا، اس نے حامی بھری کہ میں رعایا کو بھوک سے نہیں مرنے دوں گا۔
اس طرح بادشاہ سلامت نے آپ کے باپ کو سلطنت دے دی تھی۔ بادشاہ نے قیدی سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں لانگری کا بیٹا ہوں؟ قیدی نے کہا، میں جتنی بھی حکمت اور دانائی کی باتیں تمہیں بتاتا، تم بجائے مجھے آزادی دینے یا ہیرے جواہرات دینے کی بجائے میری روٹی میں اضافہ کر دیتے تھے۔ اگر تمہاری جگہ پر کوئی خاندانی شخص ہوتا، وہ مجھے ضرور کوئی ہیرے جواہرات دیتا اور مجھے قید خانے سے رہا کرتا۔ لیکن تیری حرکتیں تیری نسل کا پتہ بتاتی ہیں کہ تم کسی لانگری کی اولاد ہو، عادتیں نسلوں کا پتہ بتاتی ہیں۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، کال، واقعہ، سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہیں۔ شکریہ۔